کی طرف رجوع کرے، یا جس کو پتہ ہے اس کی طرف وہ رجوع کرے، اور اس کے ہم قائل ہیں. یعنی کہ اگر آپ ابھی اس وقت مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو یہ آپ نے مجھ سے رجوع کی ہے. میں ابھی 1 منٹ کے بعد ہٹ جاتا ہوں، اور میسم بھائی یہاں پر موجود ہیں، اور وہ میری بات کو آگے کنٹینیو کر لیتے ہیں، اور آپ ان سے بھی وہ مواد لے رہے ہیں، یا ان سے دوبارہ یہی سوال میسم بھائی سے بھی پوچھ رہے ہیں. میری موجودگی میں بھی اگر آپ میسم بھائی سے پوچھ رہے ہیں وہی سوال جو مجھ سے کیا، اور پھر کہتے ہیں جی میں نے شاہد صاحب کا موقف سن لیا. میسم بھائی اب آپ اپنا موقف بتائیں، تو میں آپ کا ویژن بھی لینا چاہتا ہوں، اور پھر ہم دونوں میں سے جو آپ کو بہتر لگے آپ اس پہ عمل کرنے میں آزاد ہیں. اس کو کہتے ہیں رجوع. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کو رجوع کی تعریف سمجھ میں آ گئی ہے کہ یعنی آپ آزاد ہیں، آپ جس سے مرضی پوچھیں، مجھ سے پوچھیں، بابر بھائی سے پوچھیں، میسم بھائی سے، اور تینوں بیک وقت ایک دوسرے کے سامنے بھی ہوں تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ضروری نہیں ہے ابھی ایک چلا جائے گا تو پھر آپ اس سے پوچھیں گے، اس کے لیے یہ کوئی شرط نہیں. ٹھیک ہے جی. آپ مجھے پوچھیں کہ جی آپ نے جو مطالعہ کیا ہے اس میں آپ مجھے فرمان محمد والے محمد سنائیں، میں آپ کو سنا دوں گا. میسم بھائی کے پاس کوئی اس حوالے سے کوئی اور فرمان پاک محمد والے محمد ہوگا، معصومین ہوگا، تو وہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں. یعنی اصل رجوع میں یہ ہے کہ جب آپ کسی معاملے میں کسی شخص سے استفسار کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور سے پوچھ نہیں سکتے. آپ کا جب دل کرے جس سے آپ اس مسئلے کو دوبارہ یا کسی اس حوالے سے کوئی اور نقطہ آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ استفسار کر سکتے ہیں، آپ سوال کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو وہ آپ کو جو اگر ٹھیک لگتا ہے وہ عمل کرنا نہ کرنا وہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، اور اس میں آپ مجبور نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. کیونکہ اس کے لیے ایک یوم آخرت رکھا گیا ہے، اور اس دن آپ سے حساب لیا جائے گا کہ آپ نے یہ بات یا یہ نقطہ حق جب آپ تک پہنچا تو آپ نے اس پر عمل کیوں نہ کیا. وہ لے گا جو آپ کا خالق ہے. ہمارا کام بندے کا صرف اتنا ہے کہ جس معاملے میں سوال کیا جائے گا اس کا جواب دینا، لیکن اس میں ہماری اپنی ذاتی رائے شامل نہیں ہوگی، اپنا قیاس شامل نہیں ہوگا، ہماری اپنی مرضی، ہماری منشا شامل نہیں ہوگی. جبکہ تقلید میں ایسا نہیں ہے. تقلید میں میرے پاس میں پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا، اب اس کی ذکر میرے پاس موجود نہیں ہے، لیکن میں اس کے لیے میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ جی میں سچ بول رہا ہوں. جو سستانی صاحب کی 98 کا ان کا جو ایڈیشن ہے توضیح المسائل کا، اس کے پیش مقدمہ میں انہوں نے تعریف کے معنی لکھے. ابھی وہ معنی ان کی جو اپ ڈیٹ ورژن ہے ان کے اس میں وہ بدل چکے ہیں، لیکن جو 98 والا میرے پاس تھا، کیونکہ میں اس وقت یہ مجھے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں خود کسی دور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں مقلد رہا ہوں، اور 98 میں بیسیکلی میں ٹوٹا بھی تھا، اور پھر ویسے بھی میں 2005 تک بہرحال پھر بھی، اور میں بشیر حسین نجفی صاحب کا مقلد تھا، حافظ بشیر حسین نجفی صاحب. ٹھیک ہے جی. ہمارے جو پاکستان کے باٹا پور کے کبار ہیں تو ان کا میں مقلد ہوا کرتا تھا. تو بہرحال میں تقلید کے معنی یہ ہے کہ جب آپ نے کسی ایک کی تقلید کر لی ہے تو اب جب تک آپ اس کی تقلید میں ہیں آپ کسی دوسرے مجتہد سے اس معاملے میں فتویٰ پوچھ کر اس پر عمل نہیں کر سکتے. تقلید آپ کو مجبور کرتی ہے کہ جس کے آپ مقلد ہیں آپ صرف اسی کے فتویٰ پر عمل کریں گے، جبکہ رجوع میں ایسا نہیں ہے. کیونکہ رجوع میں سوال جاننے کے لیے کیا جا رہا ہے، تقلید میں سوال اس کا حکم پوچھنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے، تمہارا اس بارے میں کیا فتویٰ ہے. رجوع میں کیا تھا کہ آپ انفارمیشن لینا چاہ رہے تھے یا اصل نقطہ حق پوچھنا چاہ رہے تھے، اور وہ ظاہر ہے کہ اصل نقطہ یا حق جب میں بتاؤں گا یا میسم بھائی یا کوئی بھی بتائے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ اس میں میرا یہ فتویٰ، بلکہ یہ کہے گا کہ جو سوال آپ نے پوچھا اس بارے میں معصوم نے یہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح رجوع اور تقلید میں آپ پہلے اس کو فرق معلوم کر لیں کہ یہ فرق ہے تقلید میں اور رجوع میں. اگر یہ فرق آپ کے ہاں واضح ہو گیا ہو اور آپ کو پتہ اسی لیے یہ آپ کی تقلید کی تعریف میں جانتے ہیں. اب ہاں میں تعریف کر رہا تھا وہ جو 98 والا ایڈیشن تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ تقلید، اب اس کی اصطلاحی معنی یعنی دوسرے جو چیز وہ لے لیتے ہیں کہ وہ اس کے معنوں میں یہ لکھا ہے کہ جی تقلید جو ہے وہ جس مجتہد کے فتویٰ پر عمل کریں گے تو بلا دلیل جس کی آپ تقلید کریں گے اس سے آپ دلیل بھی نہیں طلب کر سکتے. جبکہ رجوع میں آپ مجھ سے اگر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ مجھے بتائیں کہ جی اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو میں کہوں گا اس کے لیے شریعت میں یہ حکم، آپ کہیں گے دلیل، میں کہوں گا یہ فلاں کتاب میں مالک فلاں پاک معصوم کی طرف سے یہ ارشاد ہے، تو یہ آپ کے پاس دلیل آ جائے گی. ہماری اصول کافی میں امام جعفر صادق سے ہے یا
فلاں ہمارے امام سے ہے تو میں پاک امام کا نام لے لوں گا. اس طرح آپ تک وہ بات پہنچ جائے گی رجوع کی صورت میں. جبکہ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایک خاص شخصیت کے فتویٰ پر عمل کریں گے اور اس فتوے مثلا آپ کو پتہ ہے کہ فتویٰ میں بہت زیادہ اختلافات ہیں. ایک کے نزدیک یعنی سستانی صاحب کے نزدیک زنجیر زنی کمر زنی جائز ہے، جبکہ خامنائی صاحب کو حرام تھی ان کے نزدیک، اور بعض سارے مجتہدین ہیں جن کے نزدیک زنجیر زنی یہ حرام ہے. ٹھیک ہے جی. تو پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ بلکہ یہ ابھی جاوید جٹ صاحب اللہ کرے وہ مجھے سن رہے ہوں گے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ جاوید جٹ صاحب آپ مجھے ضرور کہیں تشریف لائیں یا اس سے پرسنل میں رابطہ کریں. وہ آئے تھے یہ 28 سفر کوئی ممبرگاہ میں، تو وہ کہتے تھے کہ شکر ہے میرا مجتہد جو ہے وہ زنجیر زنی کی اجازت دیتا. تو میں نے پوچھا کہ جی کون ہے آپ کے مجتہد؟ تو انہوں نے کہا جی بشیر حسین نجفی صاحب. تو اس طرح اب آپ کو تقلید اور رجوع میں جو فرق ہے وہ آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ رجوع میں آزادی ہے جبکہ تقلید میں یار وہ گلے کا پٹا ہے. اور اب پھر اس کے لیے جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ اگلی بات میں تب کروں گا، کیونکہ جو آپ کو مین سوال تھا کہ اس کے فرق کو آپ واضح کریں کہ رجوع مجھے سمجھ آ گئی ہے، ڈفرنٹ سمجھ آ گئی. ہاں تقلید میں آپ پابند ہو جاتے ہیں جبکہ رجوع میں آپ آزاد ہیں. اور خدا کی قسم ہم جو بھی پاک محمد علیہ محمد کے علوم کی ترویج کرتا ہے اور جو بھی محمد علیہ محمد کے علوم کو آگے پہنچاتا ہے اس کی ایک جوتیاں اور تھوڑا سا چھوٹا سا سوال ہے میرا. اور ہم جب جس سے سوال کرتے ہیں کسی عالم سے، یہ ٹک ٹاک پہ تو میں اب آیا ہوں جی جی اور ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ تقلید حرام ہے، یہ سب صحیح بات بتا رہا ہوں. میں ابھی تقلید میں تھا آج سے 3-4 سال پہلے، بلکہ ابھی بھی تھوڑا سا ہوں، نہیں وہ کنفیوز ہوں میں نے اس لیے آپ سے سوال کیا. جی جی ٹھیک ہے، تقلید اور یہ رجوع اب تھوڑا ڈفرینٹ پتہ چلا ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر ہم کوئی مشکل میں آتے تھے پاکستان میں یا اب جب باہر ہیں تو ہم اسی عالم سے سوال پوچھتے ہیں جو تقلید میں ہے، وہ بھی عالم ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ جی جی ہم جس کی تقلید میں ہیں. ہاں مثلا اب وہ پہلے یہ توضیح المسائل کا دیتے ہیں نا، یہاں سے دیکھ لو آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، آپ تقلید میں ہیں یا کوئی سوال ایسا وغیرہ. اب تو تقلید اس طرح چھا گیا کہ اب تو دیکھیں جی وہ جب نکاح جو ہوتا ہے یا روزمرہ زندگی میں رشتہ مسائل ہوتا آتے ہے ہیں نا. جی جی اب تو رشتہ کرتے وقت پوچھتے ہیں بھی آپ کس کی تقلید میں ہیں، اور اگر کوئی وہ کہے کہ میں تقلید میں نہیں ہوں تو وہ رشتہ بھی نہیں ہوتا. لیکن بعض اوقات اب اس بنیاد پر رشتے خراب ہوئے ہیں، رشتہ ہوتے کے بعد میں جب انہوں نے پوچھا کہ آپ، انہوں نے کہا جی میں بشیر حسین نجفی صاحب کی تقلید میں ہوں. انہوں نے دوسرے نے کہا جی انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہمارا مجتہد نہیں ملتا، سوری ہم آپس میں رشتہ نہیں کر سکتے. اور یہ سچی بات بتا رہا ہوں آپ کیسا ہوا ہے. یہ دیکھا مبارک، ہم پورا کیا بات کرتی صحیح بات ہے. ایسے ہی ہے، لیکن یہ ہمارے خاندانی بات ہے، یہ ساری صحیح بات. استغفر اللہ ربی. ایسے ہوئے کو رشتے ایسے آپ کی علوی صاحب یا علی مدد ایسے بہت سے ہیں، میں گواہ ہوں اس بات کا. پیر مولا علی علیہ السلام. آپ بتائیں عزادار سید بھائی، میں آپ کی بات سن رہا ہوں غور سے. یقین کریں ایسا ہوا بسم ہے. اللہ اور وہ بسم واقعہ اللہ بھی میں بسم آپ کو بتا دوں گا. میں اس بندے کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، پرسنل اس بندے کا نام بتاؤں گا کیونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس بندے کو جانتے ہیں. اس بندے نے کہیں رشتہ کرنا تھا اور اس کی اپنی ذاتی بات ہے، تو وہ بندے نے کہیں کال ہوئی تو وہ جو تھی نا خاتون یعنی ان کی جو والدہ تھیں، تو انہوں نے اس بندے کو کال پہ پوچھا بھی بیٹا آپ بتاؤ آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی میں تو کسی کی تقلید نہیں کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا بیٹا سوری پھر تو آپ دین سے باہر ہیں، ہم آپ کے ساتھ رشتہ ہی نہیں کریں گے. تو اس نے پھر آگے سے ان کو تن کہا کہ دیکھیں جی میں پہلے میری ایک بیوی پہلے بھی ہے، میں اس کی تقلید میں تھا. اگر آپ کہتے ہیں تو میں اپنی بیوی کو مار دوں گا تو پھر میں آپ کی بیٹی کی تقلید کر لوں گا، کیونکہ میں تو اپنی بیوی کی تقلید کرتا ہوں. تو استغفر اللہ ربی. بات پہ وہی اچھا میسم بھائی میں آپ سے ایک بات کروں گا بس اسی حوالے سے. استغفر اللہ. علوی بھائی آپ انتظار کریں، یہ تقلید اس قدر چھائے گی کہ بندے کے سامنے میت پڑی ہوگی، مولوی پوچھے گا کہ جنازہ میں تب پڑھوں گا، بتائیں یہ کس کا مقلد تھا، اس کی شریعت کے مطابق اس کا جنازہ. سید نہیں آئے میرے والد پہ جنازے پہ، جن کو پتا تھا نا نہیں آئے میرے والد کے جنازے پہ لوگ. کیوں؟ انہیں پتا تھا یہ اس نے کہہ رکھا ہے کہ میرے باپ کا جنازہ وہ پڑے گا جو علی ولی اللہ نماز میں پڑھے گا، تو نہیں پڑھا نماز میں. بہت سے لوگوں نے بہت ساروں کا جنازہ. آپ خمینی صاحب کا جنازہ کس نے پڑھا تھا؟ وہ ایک اور مسئلہ ہے، انہیں میری تشدید کا پتہ ہے. یہ بس ایک سیاسی پوائنٹ بھی ہوتے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ جی ہاں، نہیں انہیں پتا تھا نا کہ اس کے آ جائیں گے تو پھر پھنسا لے گا یہ.
جی 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 جی. لیکن دیکھیں میں میری وائف ہم دونوں اس وقت جامعہ میں پڑھتے تھے, وہ بھی عربی فاضل تھی, میں بھی عربی فاضل تھا, تو ہمیں تو ایسی چیز, میں تو حیران یہ ہوں کہ وہ کس کی تقلید کر رہا ہے, وہ کس کی کر رہے ہیں. تو رشتہ ٹوٹ گیا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایک تقلید سے کیا رشتے کا تعلق ہے؟ تقلید سے کوئی رشتے کا تعلق ہے؟ میں آپ کو واقعہ ایک اور سنا دوں. ایک گلگت کا ایک مولوی تھا, گلگت کا لاہور میں. عزادار شرازی سید معذرت سے, یعنی انسان کتنا بیوقوف ہے, انسان اگر پڑھا لکھا بھی ہے تو کتنا بیوقوف ہے کہ میں اگر تقلید کر رہا ہوں اپنی اس وقت جو بھی ہم جامعہ میں ہوتی تھی سب بچے کرتے تھے, میں کو اکیلا تھوڑے کرتا تھا. لیکن اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ وہ میرا کو حجت خدا ہے جس کی میں تقلید کر رہا ہوں. یہ قطعاً مقصد نہیں ہے, قطعاً مقصد نہیں ہے. یہ حاوی اس طرح ہو گیا نا لوگوں کے ذہنوں میں ڈال اس طرح حاوی کر دیا مولویوں نے, تو ہم کیا کریں. لیکن ایسا نہیں ہے, وہ خود نہیں کہتے ایسا ہے. کیوں مسم بھائی, آپ میرے سے اس بات سے اتفاق کریں گے یا نہیں؟ دیکھیں جتنا دیکھنے میں آسان ہے نا علوی بھائی, اتنا ہی اندر سے کریٹیکل ہے. کریٹیکل ہے, صحیح ہے, صحیح. ٹھیک ہے, میں کیونکہ ان محافل کو بہت دیر سے اٹینڈ کر رہا ہوں, اور اللہ کا شکر ہے کہ 27 سال سے میں نے کسی کے بھی پاس جا کے یہ نہیں کہا کہ میں اس کا یعنی ہو گیا ہوں. شروع سے ہی جب نہیں بھی عقل تھی نا تب کی بات بھی کر رہا ہوں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں نا, جو خاص طور پر دو ایسے ہیں کہ جن میں بہت بڑا اختلاف ہے, وہ تو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتے, وہ تو ایک دوسرے کے گھروں میں بھی نہیں جاتے, اور وہ تو ایک دوسرے کی امام بارگاہ میں بھی نہیں آتے, یہاں تک کہ جنازوں میں بھی نہیں جاتے. استغفر اللہ. جی, یہ شین اور خے والوں کی بات ہے. وہ میں سمجھ گیا, لیکن اصل میں مسم بھائی اصولی طور پہ دیکھا جائے کوئی اتنا واضح کوئی حدیث, کوئی روایات, کوئی ائمہ معصومین سے ہو کہ یہ تقلید والے کے پاس نہیں جانا, یہ تقلید والے کے, یہ مجھے نظر نہیں آیا آج تک. وہ ائمہ سے پہلے تقلید تو ثابت ہو جائے, وہی نا, تقلید والے کے پاس بھی نقوی سید نیچے بیٹھے ہیں, پتہ نہیں ان کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے کہ جب 2005 میں مناظرے کیا کرتا تھا اس موضوع کے اوپر, یہاں پر قوم سے جو علماء آتے تھے ان کے ساتھ, تو یہاں پر ایک دبئی سے ہدا سسٹر کے نام سے پالٹا کے اوپر ایک آئی ڈی آیا کرتی تھی, اور انہوں نے یہاں پہ قسم اٹھا کے بتایا تھا اس وقت ہدا سسٹر جو تھیں کہ جی یہاں دبئی میں مومنوں کی آپس میں سوٹے چلے ہیں, یعنی لاٹھیوں کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے. کس بات پہ؟ کہ یہاں پر سستانی صاحب کے جو مقلدین تھے وہ کہتے تھے کہ یہ علاقہ ہمارا ہے جہاں سے ہم نے خمس اکٹھا کرنا, اور خامنائی صاحب کے مقلدین یہ علاقہ ہمارا ہے, ہم نے اللہ اکبر, اللہ اکبر. لیکن یہ چیزیں ہمیں مدرسوں میں نظر نہیں آئی, حقیقت میں یہ چیزیں نظر نہیں آئی. ہو سکتا ہے علوی بھائی آپ نے دھیان نہ دیا ہو. وہ بات صحیح ہے. آپ کس سال میں کن ایام میں آپ حوزہ میں پڑھتے تھے؟ میں حوزہ میں 87 میں, 88 میں, 89 میں, 90 میں, 91 میں میں ایران چلا گیا. ایران سے پھر میں وہ جو بھی ہوا وہ آپ سب شاید تب اتنی شدت نہیں تھی, نہیں تھی. خدا قسم ہمیں کبھی, ہاں ہمیں بس یہ تھا کہ یہ توضیح ایک مسئلے کی توضیح ہے بس, اور انہوں نے تھوڑا, ان کو ذرا وہ اسپیشلسٹ لوگ ہیں زیادہ, انہوں نے مسئلے کی توضیح اکارڈنگ ٹو ائمہ معصومین کے علم کے مطابق مسئلے کی توضیح کی ہے بس. اس کے بعد کبھی یہ جو ابھی جو مسائل کھڑے ہو گئے, ڈنڈے, نکاح نہیں ہونا, یہ ہونا, یہ ابھی کبھی ہم نے نہیں سنا تھا بس. وہ اس لیے ہوا, شاید عزادار سید میری تائید کریں گے اس بات کی, کہ یہ جو لوگ مقلدین ہیں نا, جو تقلید میں ہیں, شاہ سے شاہ کے وفادار زیادہ ہے. جی, یہ انہوں نے ایک ایٹماسفیئر بنا دیا ہے, ایک ہوا ایسی چھوڑ دی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں جو ہے نا وہ فلاں سے بڑا عالم ہے, فلاں جو ہے وہ فلاں سے بڑا مرجع ہے, فلاں کی تحقیق جو ہے وہ فلاں سے زیادہ ہے. تو اب جو ہے نا کثرت اس کو ملحوظ خاطر لایا جاتا ہے, علم کو نہیں, کہ دیکھیں جی اس کے مقلدین بہت زیادہ ہیں اس لیے وہ بڑا عالم ہے, اور اس کے پاس تعداد زیادہ ہے اس لیے وہ بڑا عالم ہے. جی, اور یہ جو حمص والی بات ہے یہ ہو سکتی ہے, کیونکہ حمص جو تھا اس وقت بھی لوگ اکٹھا کرتے تھے, یہ اس کا وکیل ہے, یہ اس کا وکیل ہے, یہ میں مانتا ہوں. کیونکہ ہمیں یہ کہا جاتا تھا اس وقت مدرسوں میں کہ یہ جو کوئی بھی مسئلہ درپیش آئے, آپ ڈائریکٹ تو نہیں مل سکتے,
وہ کدھر بیٹھا ہے مجتہد یا کدھر، اس کے وکیل سے آپ رابطہ کر کے وہ مسئلے کو حل کر. تو جب ہم یہ فراز بھائی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی فراز بھائی. بسم اللہ کریے. سوری الوی بھائی. جی بسم اللہ بات کریں. نہیں کوئی بات نہیں. میں نا بس یہی تھوڑی سی اپنے علم میں اضافے کے لیے پوچھ رہا تھا آزادار سید سے سوالات. جی بسم اللہ. تو یہ جو اب جو عالم ہے نا ہم جس کے پاس جاتے ہیں پاکستان میں موسٹلی سارے تقلید کے وہ ہے نا، سب نے تقلیدیں کی ہوئی ہیں. جی تو یہ ممبر پہ کیوں نہیں بتاتے کہ مولا نے ان چیزوں کو منع کیا ہوا ہے؟ اب پاکستان میں تقریباً 80% لوگوں نے تقلیدیں کی ہوئی ہیں. اب 10% لوگوں نے یا 20% ہم نے جس کو ہم جانتے ہیں پاکستان میں مومنین کو. کیا کہہ رہے ہیں آپ اس بارے میں؟ اچھا ظاہر ہے اس کی میں آپ کو نا جواب میرے پاس بہت پیارا ہے. کوئی اور بندہ اس بات کا جواب وہی نا، ہمارے بزرگوں کو بھی نہیں ان باروں کو اس بارے میں پتا تقریباً. میرے ماں باپ یا میرے ممبر پہ مولوی کیوں نہیں بتاتے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم گئے جب میں اور میرے بھائی ہم گئے نا ایران میں، تو یہ جو ممبر پہ بھی آپ کو جس سبطین رضوی کی بات نہیں کی ہے، ان کے ساتھ ایک آپ کو شاید کسی ویڈیو میں نا محمد عباس رضوی صاحب وہ بھی نظر آئیں گے. تو چونکہ یہ میرے پاس یہاں پر آتے تھے، ظاہر میں ان کو پروٹوکول بھی دیتا تھا، پھر ظاہر ایک رسپیکٹ بھی دینے کی، ٹھیک ہے جی. میں ایک ممبرگاہ کے حوالے سے وہ ہماری ایک خدمت ہوتی تھی کہ ان کو ہم بلایا کرتے تھے کہ جی آئیں آپ. اور الحمدللہ جتنے بھی وہ بیٹھ کر ان سے میری بیٹھک ہوئی ہیں تو وہ بے بس ہو جاتے تھے. تو بہرحال میں وہاں پر گیا تو انہوں نے اپنے گھر ہماری دعوت کی. تو میں اور میرے بھائی، دو میرے بھائی ایک ہمارا مرید، ہم 4 بندے ان کے گھر گئے کھانا کھانے کے لیے، رضوی صاحب کے گھر. تو وہ وہاں پہ یہ سیدزادی کے نکاح والا مسئلہ چھڑ گیا. جاتے ہی جناب وہ میرے بھائی جو ہیں چھوٹے مجھ سے معذور ہیں، وہ محسن شیرازی، تو انہوں نے وہاں پہ جاتے یہ مسئلہ اٹھا دیا. اب وہاں پہ میرے بھائی نے ان سے کہا کہ جی سوالات اب سنیے گا اور ان کے جوابات سنیے گا. ویسے نارملی پہلے جب بات چیت کا آغاز ہوا تو سوال کیا کہ علامہ صاحب، اچھا وہ جو رضوی صاحب ہیں ان کا پاؤں ٹیڑھا تھا، وہ لنگڑا کے چلتے تھے اور کافی زیادہ لنگڑا کے چلتے تھے، تھوڑا سا بھی نہیں. تو رضوی صاحب سے پوچھا گیا ایران میں کہ جناب رضوی صاحب آپ کتنی دیر ہو گیا آپ کو ایران میں؟ یہ 2016 کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، آج 26 سے 10 سال پہلے. اس وقت انہوں نے جواب دیا کہ جی مجھے 18 سال ہو گئے ہیں ایران کے اندر اس میں پڑھتے ہوئے حوزہ میں. تو میرے بھائی نے پوچھا 18 سال ہو گئے ہیں آپ کو، تو کون سا ویزا آپ کے پاس، آپ کو اتنا لمبا ٹائم ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی وہی اسٹوڈنٹ ویزا یہاں پہ، یعنی طالب علم والا. تو ویسے میرے بھائی نے ایسے ادرائے مذاق کہہ دیا کہ جی ماشاءاللہ آپ کو 18 سال ہو گیا ابھی بھی طالب علم ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھیں جی یہ علم ایک ایسی شے ہے کہ ہم نے خبر تھا کہ اس کا طالب علم رہنا. ان کو بڑی کمال ہے، بڑی سنجیدہ بات آپ نے کی ہے. تو یہ بتائیں کہ اگر آپ کو اتنا لمبا ٹائم ہو گیا یہاں پر، یہ سیدزادی والی بات وہ میں آپ کو اس لیے بیچ میں یہ میں نے تھوڑا سا اس کو روک رہا ہوں. تو میرے بھائی نے ان سے پوچھا تھا کہ بھئی جب امام موسیٰ کاظم والی حدیث جو ہے مولا رضا بادشاہ کو جو وصیت، اور جب نص معصوم موجود ہے تو پھر یہ جو آپ کے مجتہدین کرام ہیں یہ جائز کا فتویٰ وہ کہاں سے لاتے ہیں؟ اور یہ وہ تو اس پہ وہ خاموش ہو گئے. کہنے لگے جی میں اس پہ میں جو ہے میرا رجحان جو ہے وہ جس حدیث کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں میرا رجحان ادھر ہی ہے اور میں اس کو جائز نہیں سمجھتا. تو ان سے پوچھا کہ آپ مقلد کس کے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سستانی صاحب کا. تو بھائی میرے نے کہا بھی سستانی صاحب جب جائز سمجھنا تو آپ کیوں نہیں جائز سمجھتے؟ انہوں نے کہا جی اس معاملے میں محتاط ہوں، باقی میں ان کی تقلید کرتا ہوں، لیکن اس معاملے میں احتیاط کی طرف جاؤں گا اور میں ان کے اس فتوے کے خلاف ہوں یا میں نہیں مانتا، اور میں جو ہے وہ لیکن میں چونکہ وہ بزرگان دین ہے تو میں خاموشی اختیار کروں. تو یہاں پہ بات آئی گئی ہوگی. پھر یعنی وہ جو سوال ہوئے اور پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچے، یہ اس بات پہ پہنچے کہ اچھا آپ چونکہ آپ کا پاؤں بھی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، مطلب آپ لنگڑے ہیں، اور یہاں پر مجالس کا سلسلہ بھی ایران میں اس طرح نہیں ہے جس طرح پاکستان میں. تو آپ کو 18 سال ہو گئے تو آپ اپنا گزر بسر کیسے کرتے ہیں؟ کوئی کاروبار وغیرہ یہاں پہ کرتے ہیں ایران میں؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہمیں تو وہ جو وظیفہ ملتا ہے مدرسے سے تو اس کے ساتھ. تو میرے بھائی نے پوچھا کہ کتنا مل جاتا ہے، کتنا ہوا؟ تو انہوں نے 2016 میں جو بتایا تھا ہمیں، اور میں بالکل سچی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا جی 1.5 لاکھ سے اوپر ہی ہوتا ہے انڈین. 1.5 لاکھ کرنسی جو ہے نا انڈین 1.5 لاکھ سے اوپر 2016 میں. تو اس میں انہوں نے پھر بتایا کہ جی یہ چونکہ یہاں پہ سب سے زیادہ جو مقلدین ہیں دنیا میں وہ چونکہ سستانی صاحب کے ہیں، تو لہذا سستانی صاحب کا ہی جو شریعہ آتا ہے، یعنی وظیفہ جو آتا ہے وہ سب سے زیادہ سستانی صاحب کا ہے.
اور انہوں نے بتایا کہ جی 3.5 لاکھ تومان جو ہیں ان کے ہر مہینے مجھے مل جاتے ہیں، اور اس طرح جتنے باقی مجتہدین ہیں ان کی طرف سے بھی اسی طرح ہمیں وظیفہ آتا ہے، وہ ہمارے طلاب کے اوپر تقسیم ہوتا ہے، اور یہ کہ وہ تقریباً انڈین 1.5 لاکھ روپیز سے زیادہ بنتے ہیں۔ اب 2016 میں جو انڈین 1.5 لاکھ روپیز تھے، اب وہ ظاہر ہے وہ کرنسی کو آپ دیکھ لیں کہ اب وہ کہاں ہوں گے۔ میرے خیال میں 2016 میں بھی ان کو پاکستانی تقریباً 3 لاکھ روپے، آلموسٹ وہ 3 لاکھ روپے وصول کر رہے تھے ہر مہینے طالب علمی کے نام پر۔ اور تو فوراً میرے بھائی نے ادھر ایک جملہ دیا کہ اچھا مولانا صاحب، اب وہ آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے، یہ بزرگان دین ہے۔ واقعی یہ بزرگان دین ہے، اور آپ کا خاموش رہنا بنتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس ہر مہینے گھر بیٹھے بٹھائے 3 لاکھ روپیہ پاکستانی تقریباً آپ وصول فرما رہے ہیں، تو آپ کا خاموش رہنا بنتا ہے۔ یہ وجہ ہے فراز بھائی کہ یہ جتنے صاحب امامہ ہیں، چونکہ یہ سارے کے سارے وظیفہ خور ہوتے ہیں، تو یہ حق بات نہیں بتاتے ہیں۔ اگر آپ نے اس معاملے میں آپ کو ایک بندہ بتاتا ہوں جس نے مطلب وہ 27 سال وہ بھی پڑھ کے آیا وہاں پہ، عطا حسین کاظمی صاحب ہیں، ایک دن انہوں نے مدرسے کا لقمہ نہیں کھایا، اور الحمدللہ میں بھی حقیر آپ کے سامنے ایسا ہوں کہ میں مدرسے کا میں نہیں کھاتا، یہ میں نے مدرسے سے نہیں کھایا، ایک دن نہیں کھایا۔ ہم نے ہمیشہ اپنا، میرا تو مجھے 25 سال یہاں ادھر جدھر میں یہاں پہ ہو گیا مجھے، میں یہاں بھی میرا باہر کھانا میرے لیے موت ہوتی ہے، یا کچھ ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی نجس پانی یا کوئی ایسی شے موجود ہو، اس جگہ پہ کھانا میرے لیے موت ہو جاتی ہے۔ میں نے یہاں پر 25 سال میں آج تک اپنے ہاتھ سے ذبح کیے ہوئے کے بغیر کھانا نہیں کھایا۔ گوشت کی بات کر رہا ہوں یعنی کہ میں نے کوئی ایسا گوشت نہیں، اور مرغ میں نے اپنی ختم کر دیا ہوا لائف سے، اس حدیث کے بعد جب مجھے پتہ چلا کہ اس کی نسبت کس مکروہ اور نجس جانور کے ساتھ دی گئی ہے۔ تو اینی ہاؤ بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ ہم نہ دین ہماری روزی روٹی ہے، اور نہ ہی ہمیں کوئی وظیفے کا ہوتا ہے، اس لیے پھر ہم جو ہے نا حق بات کرتے ہیں۔ اب بتائیں وہ مولوی کیسے حق کی بات کرے کہ جو ایک ہی دسترخوان پہ انہوں نے تو وہ بنا لیا، حالانکہ وہ نماز کے لیے تھا شعر، انہوں نے دسترخوان کے لیے بنا دیا۔ انہوں نے خمس صدقہ زکوٰۃ اکٹھا کر کے تو شاید یہ بنا لیا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے بشیرہ اور نذیرہ، ٹھیک ہے جی، یعنی لنگر پر، تو ایک ہی صف میں کھڑا کر کے ان کو خمس اور صدقہ اور زکوٰۃ یہ سب مکس کر کے رکھے۔ اب جس سید نے وہاں پہ صدقہ اور زکوٰۃ کھا لی ہے، وہ کالا ماما پہن کے کیسے حق کی بات کرے گا؟ اچھا کدھر سے بات بولے گا؟ اچھا مرشد میں یہاں پہ ایک بات آپ سے اتفاق نہیں کروں گا، اس بات برا نہ ماننا معذرت سے۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ دیکھیں ہم بھی مدرسہ میں پڑھے، ہم نے مال امام بھی کھایا، اس کو مال امام کہتے تھے، سچی بات ہے جی جی، آج تک وہ اسی اصطلاح سے مخاطب کیا جاتا ہے، مال امام۔ اس طرح سے مخاطب کیا۔ میرے ساتھ کم از کم اس وقت بھی جو طالب علم موجود ہے نا، وہ 60 سے 70 موجود ہیں تقریباً، جو لوگ میں جانتا ہوں جن کو، وہاں سے ایک سر فہرست آسم جعفری یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے انگلینڈ میں، ٹھیک ہے، باب امام ان کو جانتے ہیں۔ ہم نے ہم نے کبھی نہیں ایسا کہتے تھے کہ یہ جو ہے وہ کیا وہ کھانا ہمارے لیے حرام تھا؟ دیکھیں اب میں آپ سے سوال کروں گا، آپ نے خود اس کا تجزیہ کرنا، میں کیوں جواب دوں؟ ٹھیک ہے، میں سوال کروں گا آپ سے، صحیح ہے۔ جب صدقہ اور زکوٰۃ یہ بھی مدرسے میں آ رہا ہے، خمس بھی مدرسے سے آ رہا ہے، اس سارے پیسوں میں سے ایک پیسہ مثلا وہ سمجھانے کے لیے آج 5,000 صدقہ کا آیا، 5,000 زکوٰۃ کا آیا، 5,000 خمس کا آیا، اور 15,000 میں ایک دیگ بن گئی جس میں سے 30 طلباء نے خوب سیر ہو کے کھایا، اس میں سید بھی بیٹھے تھے، اس میں امتی بھی بیٹھے تھے۔ اب بتائیں وہ صدقہ زکوٰۃ خمس سب ایک جگہ پہ مکس ہو گیا، جبکہ سید کے اوپر صدقہ اور زکوٰۃ دونوں حرام ہے، اور ہر صورت میں حرام ہے۔ اور وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، میں اس سے ڈینائی نہیں کروں گا، اس لیے کہ جو اوپر بیٹھی ہے مینجمنٹ وہ تو جانتی ہے نہیں کہ صدقہ ان کو کھلانا نہیں کھلانا۔ تو اس فرق کو تو جو مینجمنٹ ہے وہ شروع سے اس فرق کو مٹا رہی ہے نا جی، یہ بات آج آپ پر کھل رہی ہے کہ وہ اس فرق کو مٹا رہی ہے، اسی لیے تزیم صدقہ حرام کیوں رکھا؟ اتنی تزیم میں کیوں رکھا صدقہ حرام؟ جامعۃ الاخبار میں تزیم شرع الاسلام میں کیوں رکھا؟ اس میں کیوں رکھا؟ یہ مجتہدین کی کتابیں۔ میں آپ کو ابھی ایک ویڈیو کلپ سینڈ کرتا ہوں، ایک کالے بامے والے سید صاحب ہیں، یوٹیوب پہ ابھی بھی پڑا، آپ لکھیں اس میں سرچ کریں، مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے، میں یہ 6 مہینے پہلے اس نے کہا جی فلاں فلاں مجتہد کا فتویٰ ہے، اور پھر اس نے وسائل الشیعہ سے 4 حدیثیں پیش کی ہیں کہ سید کا صدقہ جو ہے وہ سادات کے اوپر لگ سکتا ہے، اور یہ متھ ایک بنی ہوئی کہ جی سید کے اوپر صدقہ حرام ہے۔
اور وہ باقاعدہ طور پہ شیعہ عالم دین ہے، کالے مامے والے، ٹھیک ہے. تو جب ایک چیز آپ نے مکس کر دی، جس بھائی آپ بتائیں، ہم تو آپ کی تقلید کر دیں، کدھر جائیں پھر ہم؟ ہاں جی، تو اس کا میں آپ کو کہوں جی آپ نے حرام کھایا، میں نہیں کہوں گا. آپ اس کا خود تجزیہ کریں کہ جب آپ مال امام آپ کھا نہیں سکتے، آپ کا حق نہیں، آپ حمص کو کسی بھی طرح اس میں، اور یہ جو ولایت فقیہ اس جیسی کرپشن کو یعنی صحیح کرنے کے لیے، اس کی جواب ڈھونڈنے کے لیے یہ ولایت فقیہ کو ایجاد کیا گیا، اور ایسی بہت ساری چیزیں حق اور سچ بات بتاؤں، حق اور سچ بات، ہم نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا کچھ طالب علموں نے، ہم جو ادھر ایف ایس سی کے بعد ہم گئے تھے، ہم کہا ہم نہیں ایک کھانا کس طرح ہم غریب لوگ گھروں سے نہیں آئے، ہمارے گھروں میں مزدوری بھی ہے، یہ زمین کا کاشت بھی ہے، ہم کوئی وہ نہیں ہے کہ جس کو، انہوں نے کہا یہ صرف اور صرف اس پرپس کے لیے ہے، آپ دین کی خدمت کرو گے، ٹھیک ہے. ہمیں یہ کہہ کے پھر آپ بڑے بڑے امیر کھاتے ہیں، تم تو پھر وہ کیا ہو، بڑے بڑے امیر کھاتے ہیں، یہ تو امام کا مال ہے، سب امام کا مال ہوتا ہے، آپ کا گھر پہ بھی امام کا مال ہے. جب رسول کا مال کسی تخت پہ بیٹھنے والے نے کھایا تھا تو آج تک آپ اس پر لعنت کرتے ہیں. جی وہ لعنت کرتے ہیں اس لیے کہ اس نے غصب کیا تھا. غصب کیا تھا؟ ہم نے غصب نہیں کیا. نہیں ایک منٹ وہ غصب کرنے سے پہلے انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی. اس میٹنگ میں جب اس کو اس خلافت کے تخت پر بٹھا دیا گیا تو پھر اس نے بظاہر جو اس کو مانتے تھے ان کی نظروں میں اس نے غصب نہیں کیا تھا، وہ ہماری نظروں میں غصب تھا. کیوں غصب تھا؟ کیونکہ جہاں وہ بیٹھا تھا وہ اس کے اہل ہی نہیں تھا، لیکن جہاں وہ بیٹھا تھا اس کو جو مان رہے تھے ان سب کی نظر میں اس کے لیے جائز تھا، کیونکہ وہ ان کا امیر المومنین تھا. نہیں مرشد، ایسا نہیں ہے میری نظر میں، اس لیے کہ ہم وہ غصب نہیں کر رہے، نہ ہی ہم ہم تو طالب علم ہیں، وہ مال غصب کہاں سے آ گیا؟ نہیں ہو رہی الوی بھائی، آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہوا، آپ کو تو علم ہی نہیں تھا اس بات کا کہ کیا ہوا. بات اوپر کی ہو رہی ہے کہ جو مینجمنٹ ہے وہ تھوڑی بتا رہی ہے. مکس مال کو لے کے آیا کہ مزاروں پہ بھی لگایا جاتا ہے، عتبات پہ بھی لگایا جاتا ہے، اور اس سے تمام معاملات سر انجام دی جاتے. وہ حلت اور حرمت ان کو پتا ہے، آپ کو نہیں پتا، نیچے تو پتہ ہی نہیں. آپ فرض کریں، میں سب سے بڑی مثال دینے لگا ہوں. آپ یہ جان اس لیے نہیں چھڑائی جا سکتی، اس بات سے اس لیے نہیں چھڑائی جا سکتی کیونکہ ایک چیز دنیا میں جب آ گیا نا تو ہمیں تدبر اور تفکر کا حکم بھی موجود ہے. ہاں واقعی جب تک بالکل آپ کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے تو اللہ کے ہاں چونکہ آپ کی نیت چاہتی ہے آپ کے عمل سے زیادہ، اور اگر آپ کو تھوڑا سا بھی اس کا شک ہو گیا کہ یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے اور پھر آپ اس سے نہیں رکے تو پھر آپ کے لیے بالکل وہی حکم ہے، یعنی آپ کے لیے وہ کھانا جائز بالکل بھی نہیں ہے. اور اس معاملے میں میں کوئی وہ رو رعایت اس لیے نہیں کروں گا کہ یہی وہ بیسک اور بنیادی فرق اور نقطہ ہے کہ جہاں سے ہماری غذا میں اور ہر شے میں ایک فرق رکھ دیا گیا. اور میں احترام سادات کے اوپر جب گفتگو کرنی ہے میں نے، اور یہ انشاءاللہ میں نے کرنی بھی ہے، تو میں اس میں بھی یہ چیزیں انشاءاللہ لے کے آؤں گا کہ احترام سادات کے حوالے سے بھی کہ ایک بنیادی فرق جو اللہ نے رکھا ہے، جو عادل ہے جس کو، تو اس کے عدل پر ہمیں راضی رہنا چاہیے کہ جس نے ہماری غذا میں اور اس غذا میں فرق رکھ دیا کہ نہیں ہم کھا سکتے، سید صدقہ اور زکوٰۃ کسی صورت نہیں کھا سکتا، اور اس کے جو حدیثیں ہیں اس کے الگ ہیں، اور خمس امتی نہیں کھا سکتا اور کبھی بھی نہیں کھا سکتا. تو ایک یعنی کبھی بھی چونکہ وہ نہیں کھا سکتا، اور سید کے لیے تو یہاں تک ایک حدیث ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ سن لیں کہ الصدقۃ مطلقاً حرام علی ذریتی الی یوم القیامہ. تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مطلقاً کا لفظ اس کا مطلب کیا ہے. مطلقاً کا مطلب یہ، میں باقی عوام کے لیے بات کو واضح کر دوں کہ اگر کسی باقی کچھ ایسی چیزیں ہیں، یعنی آخری جہاں موت والی ہچکی والی بات آ جائے نا، تو وہاں پہ کچھ حرام چیزوں کو صرف اتنی اس مقدار میں کہ اس سے جان بچ جائے، حلال کا حکم موجود ہے کہ اس وقت اور مخصوص وقت میں، ہر وقت نہیں، مخصوص وقت میں جب جان جائے. لیکن صدقے کے لیے یہ حکم ہے کہ مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی شرط بھی اس کے یعنی شرائط اور ضوابط کو نہیں توڑے گی، کوئی شرط اس کے اوپر حاوی نہیں آئے گی، کوئی ایسی مجبوری، کوئی ایسی علت اس کے اوپر نہیں. مطلقاً یعنی کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے،
किसी भी सूरत में आज ये का मौलवी मतलब ही ये होता है, मुतलकन का मतलब ही ये होता है, मैं बात समझ गया आपकी। जी जी लेकिन जो आपने कहा कि वो उसने हक गस्ब किया, हमने तो हक गस्ब नहीं किया। मदरसे में जितने भी तालिब इल्म, वो हक गस्ब तो किसी का नहीं किया। वो हक तो होता है कि जो किसी से छीना जाता है, किसी का हक छीना गया। हम मदरसे में जितने भी तालिब इल्म, जितने भी गुजरे इस दुनिया से, जितने भी हजारों मदरसे में तालिब इल्म गुजरे, वो तो किसी का हक नहीं। उसको तो मदरसे में एक ज़हन बनाया जाता है कि आपने कल को अपनी कौम की खिदमत करनी है, खिदमत करनी, उसमें मेरा मालिक इख्तिलाफ इमाम। से ये इख्तिलाफ स्टिल रहेगा, इसलिए मेरा इख्तिलाफ रहेगा आपको, मैं आप समझा देता हूँ आपको। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बात बिस्मिल्लाह। बात बेशक आप ठीक कह रहे हैं मैनेजमेंट का, लेकिन ये तहकीक करना आपका अपना काम है। अब ये फिर वो आप असल में जो आप उज़र पेश करना चाह रहे हैं, ये तो फिर उस उज़र के साथ मैच हो उज़र जाएगा। मत है, उज़र नहीं मुर्शिद, उज़र नहीं। मैं इसकी क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूँ कि उज़र नहीं। आपने जो मिसाल दी ना मुर्शिद, माजरत मुर्शिद, जी, आपने जो मिसाल दी ना कि वो बैठा था तख्त पे, वो तो बीबी का हक था। इस तरह ये मदरसे इमाम में का हक किसी है, ने सदा, किसी ने सैयद का हक, वो भी तौबा खुम्मस नौज़ है, खुम्मस ही था, और ये भी इमाम के, मैं खुम्मस उम्मत की एक बात माले कर रहा हूं। इमाम है, एक माले सादात है। हुम्मस दो चीजें हैं। उसमें बस वो यही है। इसका मैं ये कहूँगा कि माले इमाम, और जो आप कह रहे हैं ना, तो मुझे पता है कि आप उन हदीसों की तरफ जाएंगे, और वो मेरे इल्म में सारी हदीसें हैं। तो फिर माले इमाम यानी कुछ ज़ाहिर आपको वो, मुझे पता वो हदीसें भी हैं कि ज़मीन में दफन कर देना या दरियाफ्त करना, मैं सारी चीज़ों से वाकिफ़ हूँ, मुझे पता आप किस तरफ जाने लगी हैं। नहीं ज़ाहिर मैं नहीं जाने लगा, हमें ये नहीं उस वक्त असल में अलवी भाई और रज़ादार सैयद, आप मैं थोड़ा इंटरफेयर करना चाह रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। देखिए जो तुल्लाब है ना, उनको तो खबर ही नहीं माल कहाँ से आ खबर रहा है और नहीं, माल हाँ, क्या है। सही बात। ठीक है, तो तीन चीज़ों पर सैयद कलम उठा ली जाती है। एक जाहल से, दूसरा सोए हुए से, जी जी। और तीसरा जो है जो यानी पागल होगा। जी हाँ। तो इस बयान पर तो उन पर वो कैद नहीं लगती। हाँ, अगर उन्हें इन बात का पता चल चुका है कि ये हकीकत कुछ इस तरह से है, तो फिर मामलात कुछ और होते हैं। यही वजह है कि चाहे जहल में भी खाई गई गज़ा हो, उसके असरात तो होते हैं, अब असर तो होता है। अब आजादार, एक माजरत से मैं आखिरी बात करके मैं खामोश होकर आपकी बातें सुनूंगा। मिसम भाई, अब हमें जब दाखिल हुए, हम मदरसा में गए, सबसे पहले हमारा वो जो जूते थे, जो हमारा था, कपड़े थे, जो हमारा बैग था, जो हमारे पास वक्ती तौर पे पैसे थे, उनका खुम्स निकाला गया। भाई आज रमजान की फलां डेट है और अभी तक मैं उस डेट पे खुम्स निकालता हूँ, ठीक है। अब हम वो खुम्स, चाहे मेरे पास 1 लाख दिरहम हो, चाहे 1 लाख पाउंड हो, चाहे जो भी हो, उसका मैं खुम्स निकालता हूँ, ठीक है। लेकिन उस वक्त से स्टार्ट किया हुआ खुम्स आज तक अल्हम्दुलिल्लाह साल के बाद कुछ ना कुछ होता है, अल्लाह देता है, हम निकालते हैं। अब वो खुम्स हमें उस वक्त ये बताया गया था, ये सिर्फ और सिर्फ तलबा पर इसलिए खर्च होता है कि दीन की खिदमत करेंगे आप लोग। माजरत से जी ठीक हो गया, आपका मौक़िफ़ आ गया। अब मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, मुझे ये बताएं, आपको पता है कि पहली खिलाफत में 750 सहाबा का कत्ल हुआ था, जिसको फिर फितने इर्तदाद का नाम देकर तारीख के अंदर ठप्पा लगा के जो है ना फारग कर दी गई। हालांकि आपको वो पता है कि वो कत्ल क्यों हुए थे। जी 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 जी, बहुबी इल्म है, बहुबी इल्म है। जी जी, तारीख के वाक़या से बहुबी इल्म है। जी जी, अच्छा, बिस्मिल्लाह। पाक अली बादशाह ने जब पूछा से लोगों ने पूछा कि हम क्या करें कि हमसे ज़बरदस्ती ज़कात ली जा रही, तो आपने फरमाया मत दो। और आज तक शिया क्या करते हैं, बैंक में लिखवाते हैं बाकायदा कि हमने बैंक में ज़कात नहीं। उशर उशर उसको बोल। जी जी, बिल्कुल ऐसे। क्यों देते हैं उसकी रीज़न बताने लगा। उसकी वजह ये है कि हमारा मौक़िफ़ कि अगर कोई हमसे पूछे तो हम ये कहते हैं कि जी हम ज़कात के मुनकर नहीं है, लेकिन हम गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाएंगे, हुकूमत को जमा नहीं करवाएंगे, उशर कमेटी को जमा नहीं करवाएंगे। क्योंकि जो माल हमसे लेके ये आगे तकसीम करेंगे तो ये असल हकदार तक नहीं पहुंचेगा। और वो पाक अली बादशाह का कौल आज तक जो हमारे अंदर राइज है कि जिसकी वजह से हम नहीं देते, बल्कि इस हुक्म को कि ये अल्लाह का और बंदे का मामला और इसको मैं डायरेक्ट अपने हाथ से अदा करूंगा। ये हुम्मस और ज़कात और सदका बिल्कुल सेम उसी तरह है। और हम ज़कात जिन चीजों पे वाजिब है वो देते हैं हम। मेरी अर्ज़ सुन लेना, मुझे बात कंप्लीट करने के। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो जिस तरह हम वो ज़कात जो है वो बंदों के हाथ में इसलिए नहीं देते कि ये बंदा इसका नाजायज इस्तेमाल करेगा। हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल। ठीक, वो उसका नाजायज इस्तेमाल क्या करेगा कि अपने किसी करीबी रिश्तेदार को वो उसका नहीं उसको दे देगा।
बिल्कुल ऐसे ही है। अपने जानने वाले को दे देगा या किसी से रिश्वत लेकर। अकरा परवरी समझे, अकरा परवरी करेगा। तो जो उसका मकसद था वो फौत हो गया, यानी उस इबादत के नाज़िल होने का जो असल इल्लत थी वो खत्म हो गई, वो फौत हो गया, उसका मकसद फौत हो गया। इसी तरह जब आप खुम्मस निकाल के मुज्तहिदीन के हवाले करेंगे या मौलवियों के हत्थे में दे देंगे, उसी तरह जिस तरह उन्होंने उशर कमेटियां बनाई हुई हैं, तो ये मौलवी ने लाशौरी तौर पर अपने तौर पर इमाम और अबा कबा के जरिए लाशौरी तौर पर, जिसका कुछ शौर ही नहीं है, एक ऐसी उशर कमेटी, तमसील दे रहा हूँ, तमसील हकीकत में नहीं, तमसीलन आपके जहन में घड़ दी कि अब हमारा कुछ सदका निकलता है तो इनके पास, ज़कात निकलती तो इनके पास, खुम्मस निकलता है तो इनके पास, और फिर उसका वही नतीजा जो उन लोगों के यहाँ निकला वही नतीजा हमारे यहाँ निकला कि आप उसने जिस जगह पे उस यानी जो मस्जिद या जो मदरसा उसका अहल ही नहीं था वहां लगाया। अब ये शिया मजहब के बच्चे को इसकी तहकीक इसलिए भी करनी चाहिए कि यानी एक होता है ना मसारफ, यानी कि क्या मदरसा इसका वाकई मुसर्रफ है? खुम्मस का मुसर्रफ हो सकता है मदरसा? नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो एक तालिब इल्म को और उसको ये तहकीक करनी चाहिए थी यहाँ से कि क्या मदरसा इसका मुसर्रफ है माले इमाम का या सैयद के हक का। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात करने जा रहा हूँ, जिसको भी मुझसे इख्तलाफ हो वो ज़रूर इस पे बाद में बोले। ये अल्लाह ने जितने निज़ाम बनाए हैं, सदका हो गया, ज़कात हो गया, खुम्मस हो गया, फितराना हो गया, ये सारी चीज़ें अगर अपनी हकीकी वजूद में इसी तरह साबित रहती कि जिस तरह रसूल की शरीयत में आई थी, आज मोहम्मद और सैयद इस तरह गरीब ही ना होते। ठीक है, बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि अहल तक पहुंचा नहीं, और जिनको वली बनाया गया इस काम का, उन्होंने इसमें खयानत की। ठीक, मान गए, हम बात मानते हैं, खयानत बहुत होती है। मैं एक मौलवी को कहता था कि जनाब अबाजर गफारी ने कहा था माविया को, माविया तेरे बाप के पास इतनी दौलत तो है नहीं, ये आली शान मकान तूने कैसे बना लिया? खादम शाह साहब थे उनका नाम, मेरे उस्ताद भी थे। मैंने कहा था शाह साहब मुझे ये बताएं, आपके पास दौलत तो नहीं थी, इतनी बड़ी कोठी जो टाउन में कहाँ से ले लिया आपने? तो वो मुझे कहते तुम बहुत शैतान हो। ठीक है, मेरा एक लहजा था इस तरह उलमा के साथ, मौलवियों के साथ ना। हातिम शाह उनका नाम था, वो मदरसे में आगे लंबी सी चारी डाल के मदरसे के आगे बैठे होते थे। चले एनी कहो, लेकिन मेरी जो बात करने का मकसद है, जो मैं चाहता हूं कि अब मेरे इल्म में इजाफा हो आप लोगों की वजह से, अब वो इमाले इमाम या खुम्मस कहाँ जाए, किस जगह जाए? खुम्मस है ना, खुम्मस तो कुरान में है ना, अब खुम्मस किस जगह जाए? जी, किस जगह जाए वो मैं बताता हूँ। एक सैयद चाहे खरबपति क्यों ना, आपको कोई नहीं मिल रहा ना, गरीब सैयद, खरबपति सैयद, तो ये उसका हक है, सिर्फ उसी के पास जाएगा और आप इसको डायरेक्ट अदा करेंगे। सदका और ज़कात उम्मती का हक है, चाहे अब देखिए ज़कात की भी ये कह रहा है मुझे साहब निसाब हो, उसका भी एक निसाब अलग से हमारे पास मौजूद है। हर अमीर सैयद पे खुम्मस लग जाता है? जी बिल्कुल, कहीं उसमें ये शर्त है ही नहीं। आप वो सूरह इनफाल की तरह पढ़े ना आयात, जिसमें उसमें अलग अलग और में वाव अतब के साथ है नहीं, अलग अलग, और उसमें सिर्फ सबील है ही नहीं। मेरी बात सुने, सैयद खुम्मस नहीं निकालता है ना जी। तो सैयद किसको दे? सैयद को दे, क्योंकि वो हक ही सिर्फ जिस तरह उम्मती सदका निकाल के उम्मती को दे सकता है। ये किसने कह दिया कि सैयद खुम्मस निकाल के सैयद को नहीं दे सकता? नहीं, मैं वो ही पूछ रहा हूं, इस दौर में इमाम हुज्जत मौजूद है, लेकिन हर बंदे को ज़ाहरी हुज्जत नजर नहीं आती। ठीक है, हुज्जत मौजूद है, हमारा इमाम